مدنی زندگی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے ساتھ ساتھ آل بٹن پر کلک کر لیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کسی جگہ ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی میت کو غسل دیا گیا اور میت کو کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی اور ادھر اس لڑکی کو دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد میت کو قبرستان میں لایا گیا اور میت کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک بھیانک سانپ موجود ہے۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میت کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور دوسری جگہ جا کر دوسری قبر کھودنے لگے، حتیٰ کہ دوسری قبر کھود کر تیار ہو گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو اس وقت اس قبر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میت کو دفنانے کے لیے لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہیں سانپ اس قبر میں بھی موجود ہے، جو سانپ پہلے والی قبر میں تھا۔ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لوگوں نے اس دوسری قبر کو بھی مٹی ڈال دی اور تیسری قبر کھودنے لگے۔ جب قبر کھود کر تیار ہو گئی تو دیکھا کہ وہیں سانپ اس قبر میں بھی موجود ہے۔ ان لوگوں نے بہت ساری قبریں کھودی، لیکن افسوس ہر قبر میں وہیں سانپ نکلا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں قبر میں سانپ نکل رہا ہے۔ یہ لوگ علماء کرام کے پاس گئے اور سارا واقعہ بتایا تو مولانا نے بتایا کہ یہ لڑکی ضرور دنیا میں بڑا گناہ کیا ہوگا، اس لیے اس کو اللہ یہ عذاب دے رہا ہے۔ تم لوگ جہاں بھی اس لڑکی کے لیے قبر کھودو گے وہاں یہ سانپ پاؤ گے، تم لوگ اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ آخرکار اس لڑکی کو اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوا ہوگا۔ اس میت کو دفن کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک بات ستانے لگی، آخر اس لڑکی نے کون سا گناہ کیا ہوگا جو اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی، آخر اس لڑکی کو کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تو وہ سارے لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ آپ کی بیٹی کو دے رہا ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کا باپ جار و قطار رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یہ بات بتانے میں شرم آتی ہے، لیکن وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سنو اور اپنی بیٹیوں کو بتاؤ تاکہ وہ اس عذاب میں گرفتار نہ ہوں۔ میری بیٹی بے پردہ رہا کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازاروں میں گھوما کرتی تھی اور لوگوں کے ساتھ جھوٹی محبت کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک بات بھی نہ سنی اور ایسے ہی گھومتی پھرتی رہی اور اسی حالت میں اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں، اس لڑکی کا کیا انجام ہوا ہوگا؟ جو عورت بے پردہ گھومتی ہے، میک اپ کرتی ہے، وہ عبرت حاصل کرے اور آئندہ بے پردگی سے نہ گھومنے کی توبہ کر لے اور میک اپ سے دور رہے، فیشن نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں عذاب تیار ہے۔ دوستوں، قبر اور دوزخ کا عذاب بہت سخت ہے۔ دوستوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرعید کی نماز کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ نے ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتیں لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اکثر ایک عورت دوسری عورت پر لعنت کرتی رہتی ہے، برائی کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے خود ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب
دوزخ میں جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دوزخیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت سے اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے ضرور مر جائیں۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے اور دوزخ کے عذاب سے بچائے، آمین۔